بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ اور اللہ رب العزت کے گھر کا طواف، بہت ہی خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب حج کے لیے، عمرہ کے لیے اللہ رب العزت کے گھر پر جو پہلی نظر ہو تو اس وقت دعا، جب اللہ رب العزت کے گھر دیکھیں تو اس وقت جو دعا ہے وہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پہلی نظر جب عمرے کے لیے آ رہے ہیں یا حج کے لیے آ رہے ہیں، جو پہلی دعا ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم نے کون سی دعا کرنی ہے پہلے؟ اور وہی جب اللہ رب العزت کے گھر نظر آئے تو فوراً ہی آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دعا کریں اللہ، کیونکہ دعا کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ نے دعا یہ کرنی ہے: اے اللہ، اس گھر کی عظمت، حرمت، تعظیم و تکریم اور زیارت زیادہ کر دے، اور جو شخص اس حج کا یا عمرے کرتے ہوئے اس کی عزت، شرافت، ایمان و یقین اور نیکی اور زیادہ کر دے۔ اے اللہ، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ کے گھر کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ گھر آپ کی جانب منسوب ہے۔ ہر گھر والا آنے والے کا اکرام کیا کرتا ہے، آپ اس سے زیادہ اور کریم کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی کے حکم سے میں آیا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اور میری گردن دوزخ سے آزاد فرما دیجیے، مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے، اور میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ الہی، زندگی بھر جتنی دعائیں مانگوں سب کو قبول فرما لیجیے۔ یہ دعا کھڑے کھڑے آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی زبان میں کریں کہ یا اللہ، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے حکم سے آیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہوا تو اپنے گھر میں بلا لیا، میں آ گیا ہوں، تو یا اللہ، تو میں جتنے بھی دعا یہاں مانگوں اور سب قبول فرما دیجیے۔ یعنی کہ دعا مانگے، زندگی بھر میں جتنے بھی دعا مانگوں اور مانگتا رہوں جب تک میری زندگی ہے، چاہے میں حرم میں ہوں، چاہے مسجد نبی میں ہوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جس علاقے میں ہوں، جو بھی دعا مانگوں اور فوراً قبول فرما لیجیے۔ یہ دعا نہ بھولنا اور ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تمام مشکلیں آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا کا اللہ رب العزت ان کے عمرہ کو، حج کو قبول فرمائے، ان کے نمازوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے قرآن مجید کی تلاوت کو، درود پاک کو اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ناظرین لازمی دعا کریں اور بہت ہی زیادہ دعا کرتے رہا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جتنے بھی دعائیں یاد ہیں، زبانیں یاد ہیں یا دیکھ کے، تو آپ دل سے دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ دل سے دعا کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ گناہوں سے معافی مانگیں اللہ پاک سے کہ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، صغیرہ کبیرہ گناہ، جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ بھول گیا ہوں، یا جو گناہ میں جانتا ہوں سب معاف فرما دیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ لازمی دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں قبول فرمائے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو کریں انشاءاللہ، اللہ رب العزت دعاؤں قبول فرمائیں گے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین، یہ جو جگہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نماز ادا کرنے کے لیے ہے، اور یہاں مردوں کی جگہ ہے، اور پیچھے آپ جائیں گے تو وہ عورتوں کی جگہ ہے۔ اسی طرح یہ نماز ادا کرنے کے لیے جگہ جگہ بنے ہیں، اور زمزم کا پانی بھی موجود ہے یہاں۔ یہ جگہ ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، وہیں زمزم بھی موجود ہوگا، اور اسی طرح یہ قرآن مجید
یہ ریل وغیرہ اور قرآن مجید سارا نظام ہے انشاءاللہ. آپ آرام سے بیٹھیں یہاں زمزم بھی پئیں. یہ دیکھیں یہ پانی ٹھنڈا ہے اور یہ گرم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گلاس ہیں, جب یوز کر کے یہاں ڈالیں گا تو یہ ہر جگہ پہ بنا ہوا ہے. یہ پانی ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ یہ ڈالیں, یہ جگہ ہیں ڈالنے کی, اسے چھوڑ دیں آپ. اور نئے گلاس یہاں موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہمیں زمزم کا پانی پلاتا رہے. اللہ پاک نصیب میں فرمائے, آمین. یہ ناظرین یہ جگہ ہے ماشاءاللہ ویل چیئر والوں کا. ویل چیئر والے جب عمرہ کرتے ہیں وہ یہاں آ کے عمرہ کرتے ہیں. یہ ویل چیئر والوں کی جگہ ہے, خاص جگہ ہے. اور اسی طرح یہ دیکھیں زمزم والے, ماشاء زمزم کا پانی ہر جگہ پہ موجود ہے. اور یہ بن لادن کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور ویل چیئر کے اوپر اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا طواف کرنا چاہتے ہیں, یہ جگہ ہے ویل چیئر والوں کا. اللہ ناظرین انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہاں کافی رش بنتا جائے گا, کافی رش ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر. اللہ پاک ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, آمین ثم آمین. یہ دیکھیں اوپر سے ماشاءاللہ خوبصورت, اور حجاج کرام کی تعداد ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہم لک الحمد و لک الشکر. بہت خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک اور دیکھیں رش کافی بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. بہت ہی زیادہ رش ہوتا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کے مہمان. یہ دیکھیں رنگ پرنگ اور ان کی چھتریاں. یہ چھتری کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے کیونکہ کافی گرمی ہے, تو آپ چھتریوں کا استعمال لازمی کریں. تو آپ بعض دفعہ حجاج کرام چھتری کو بھول جاتے ہیں اپنے روم میں, کیونکہ صبح صبح آتے ہیں, وہ سردی تھوڑا سا موسم صحیح ہوتا ہے, بعد میں کافی گرمی ہو جاتی ہے, پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار چھتری لے کے آتے. بہرحال چھتریوں کا استعمال لازمی کریں اور گرمی سے بچیں, کیونکہ آپ کا صحت اپنے آپ کا خاص خیال رکھیں. اگر صحت ہوگی انشاءاللہ پھر طواف بھی صحیح کر سکیں گے. اور اسی طرح صفا مروہ, اسی طرح مینا, مزدلفہ, عرفات, یہ کافی ہمت کا کام ہے. اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہمارے دعاؤں قبول فرمائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ناظرین آگے چلتے ہیں. اور آپ کو میں نے بولا ہے کہ چھتری کا خاص خیال رکھیں, اپنے ساتھ چھتریوں کو لے کے آئیں تاکہ کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ بنے. بعض دفعہ حجاج کرام چھتریوں کو بھول جاتے ہیں, تو گرمی تھوڑی سی شدت کی ہوتی ہے, تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, بعض دفعہ طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. ناظرین اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں, گرمی میں زیادہ پانی کا استعمال کریں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ دیکھیں حجاج کرام کی تعداد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, حجاج کرام کی تعداد. اور یہ اس طرح کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھیں. یہ زمزم تو نہیں ہے لیکن باہر سے آپ کو مل جاتا ہے, تو پانی زیادہ استعمال کریں. تو پانی جب زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ گرمی کی جو شدت ہے وہ قابل برداشت بنے گی. اللہم لک الحمد.
ناظرین چلتے ہیں آگے، آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ جو گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گرین لائٹ ماشاءاللہ یہ گرین لائٹ جو ہے صفا کے پاس ہے. یعنی کہ گرین لائٹ ویسے تو یہاں لگی ہے، تو طواف کو اسٹارٹ کرنے کے لیے طواف کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور گرین لائٹ صفا کے قریب ہے. آپ صفا پر آنا ہو تو گرین لائٹ کو دیکھ کے آپ آ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو قریب میں ہی آپ کو صفا کا جو پہاڑی ہے وہ نظر آئے گا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ صفا پہاڑی ہے، یہ گرین لائٹ وہ سامنے نظر آ رہی ہے گرین لائٹ، یہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے آپ کو صفا پہاڑی نظر آئے گا. ماشاءاللہ میں اس وقت صفا پہاڑی پر ہوں. یہ حجاج کرام کا آنا جانا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ یہاں دعا کے قبول کرنے کی جگہ ہے ماشاءاللہ. اللہ رب یہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ جو صفا پہاڑی کے اوپر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دیکھیں، یہ آنے جانے کے راستے ہیں ماشاءاللہ. آنے کا اور جانے کا الگ الگ راستے بنے ہیں. صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا، اللہ رب یہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. صفا اس کا گیٹ نمبر ہے 13. یہ دیکھیں، ہم صفا کی طرف جا رہا ہوں میں، تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں حجاج کرام کی تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ صفا پہاڑی ہے حجاج کرام. یہ ٹیلوں کو دیکھیں اس طرح کا بنایا ہوا ہے تو تاکہ کوئی حجاج کرام کو تکلیف نہ پہنچے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ دیکھیں 13 نمبر گیٹ ہے، اس سے باہر نکل رہے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ماشاءاللہ الحمدللہ. ناظرین اپنے آپ کا خاص خیال رکھیں، اپنے دوست احباب جو آپ کے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں، تاکہ آپ کو آپ سے کوئی پریشان نہ ہو اور کوئی تنگ بھی نہ ہو. یہ خاص خیال رکھنا ہے. اور جو آپ کے ساتھ حجاج کرام گروپ میں ہیں تو ان کا بھی خاص خیال رکھیں. بعض دفعہ گروپ میں کچھ ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، اپنے ساتھ ان کو ملا کے رکھیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے حج کو، آپ کے عمرہ کو اللہ پاک قبول فرمائے گا انشاءاللہ. تو خاص تعاون رکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ پاک کریم ہے. اللہ رب العزت بعض دفعہ جان پہچان نہیں ہے، بعض دفعہ روم والے یا بلڈنگ والے ایک ہی دوست بن جاتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھیں. ناظرین ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ پاک قبول فرما دے گا اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بعض دفعہ کسی کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو، ہمارے حج کو، ہمارے عمرہ کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں. بعض دفعہ خدمت کی وجہ سے، جس طرح آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے تو والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت بڑا مقام ان کو دے دیتے ہیں. اسی طرح یہاں مسافر ہیں، آپ مسافر بن کے آئے ہیں، ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں. طواف میں، صفا مروہ میں، یا مزدلفہ عرفات اور منی میں ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو
पता नहीं अल्लाह पाक किसी की खिदमत की वजह से अल्लाह पाक कितना आपको अजर देगा, सवाब देगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। कहाँ से? ये छोटा बच्चा माशाल्लाह छतरी का इस्तेमाल। नाज़रीन काफ़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, जब अब तो आसमान पर बादल भी नहीं है, तो नाज़रीन ये सामने अजियाद है, ये सामने अजियाद है। इस सामने जाएंगे तो आपको अजीज़िया नज़र आएगा। अजीज़िया की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। अस्सलाम अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। नाज़रीन जितना भी अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान किया जाए वो कम लगता है। बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और हमारे ये देखें इस साइड पे म्यूजियम है, यहाँ से इधर है, अंदर चले जाओ। हाँ इधर आगे वो गली जा रही है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ रहें, हम आपको बेहतरीन किस्म के चीज़ें दिखाएंगे। ये खुदाई पार्किंग की बसें हैं माशाल्लाह। ये खुदाई पार्किंग जो क्लॉक टावर के नीचे है, तो वो बसें हैं। तो हाजी हजरातों के लिए इंशाल्लाह ये बसें मौजूद हैं माशाल्लाह। ये क्लॉक टावर के नीचे आएंगे, खुदाई पार्किंग आपको नज़र आएगी। ये सामने ये क्लॉक टावर